علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انہوں نے ہمیشہ اسلامی نظام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان بنایا تھا یا پاکستان حاصل کیا تھا۔ صرف اتنی ہے کہ مسلمانوں کا جو ایک بہترین نظام ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جس کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عمل کیا، جس کے اوپر جتنے بھی مسلمانوں کی خلافت کے ادوار گزرے ہیں انہوں نے عمل کیا، اس وقت تک مسلمان ہمیشہ بلندی کی سطح پر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رائے سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان پوائنٹ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ ناظرین، پاکستان جو اس وقت بہت ہی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، اس کا مین جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان نے اپنی اصلیت کو کھو دیا، پاکستان کے لوگوں نے اپنی اصلیت کو کھو دیا۔ کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ سے رقبے کے لحاظ سے نہیں ہوتا ہے، ملک بنتا ہے انسانوں سے، انسانی اقدار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملک بنتا ہے۔ ملک بنتا ہے جہاں لوگوں کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو، جہاں اللہ کا نظام نافذ ہو۔ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں عبادت کے ارکان میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن جو اسلامی نظام کا کام آتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کو فروغ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کا ہاتھ اوپر آتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام سب سے بلند و بالا صورتحال میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، ہم اس کے اوپر بالکل بھی کام نہیں کرتے۔ ریزن صرف اتنی ہے کہ مسلمانوں کا جو ایک بہترین نظام ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جس کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عمل کیا، جس کے اوپر جتنے بھی مسلمانوں کی خلافت کے ادوار گزرے ہیں انہوں نے عمل کیا، اس وقت تک مسلمان ہمیشہ بلندی کی سطح پر رہے ہیں۔ اس وقت مسلمان کیوں پستی کا شکار ہیں؟ اس وقت صرف اسی وجہ سے کہ انہیں مختلف قسم کے جال کے اندر پھنسا کے رکھا ہوا ہے، انہیں صرف اسی بات کے اندر ہی رکھا جاتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ عبادت گزار اور نمازی اور پرہیزگار رہتا ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے اسلامی نظام کی وہاں مسلمان کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اسلام کو ہم نے مسجدوں تک محفوظ کر دیا ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ اس ملک کے اقتدار میں آنے کا نام تھا۔ اسلام جو تھا وہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں جانے کا نام تھا۔ اس ملک کی پارلیمنٹ میں اسلام موجود ہوتا، اس ملک میں اسلامی نظام موجود ہوتا۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انہوں نے ہمیشہ اسلامی نظام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان بنایا تھا یا پاکستان حاصل کیا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان کو علیحدہ ملک اختیار کیا تھا، نہ کہ کسی ایسی صورت میں کہ آپ صرف عبادت گزار ہو جائے، آپ صرف نماز روزہ زکوٰۃ پڑھ لیں، لیکن آپ اللہ کے جو اللہ کی نافرمانی ہے آپ ان پہ عمل کریں، جو اللہ کے فرمان ہیں، جو اللہ نے ہمیں حکم دیے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیے ہیں، آپ ان کے اوپر بالکل عمل نہ کریں۔ انہوں نے کبھی بھی یہ سوچ کر اس پاکستان کی بنیاد نہیں رکھی تھی۔ پاکستان کا مطلب ہی ہے پاک سرزمین۔ پاک سرزمین بغیر اللہ کے نام کے، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے، جو نظام اسلام نے ہمیں بتایا ہے، جو نظام اسلام نے ہمارے لیے بنایا گیا ہے، اس کے آپ کبھی بھی اس پاکستان میں ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد ہی آتی ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ آپ کسی سے نہیں مانگتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد ہی ہے کہ آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد ہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں کرتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد ہی ہے کہ آپ اپنے نگاہوں کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کبھی بھی کسی غلط چیز کی طرف مائل نہیں کرتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر لیں وہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، بے شک آپ جس بھی دائرے میں کھڑے ہوئے ہیں، موجودہ دور بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کے 50 لوگ ایک ادارے کے اندر رشوت لے رہے ہیں، اگر آپ کے ارد گرد کے 50 لوگ ایک ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے، کیونکہ یہ دنیا کانٹوں کی بڑھی ہوئی جا رہی ہیں اور اس جھاڑیوں کے اندر سے آپ نے اپنے دامن کو خود بچانا ہے۔ کوئی کسی کا بلیم نہیں لے گا، کوئی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ روز محشر ہر ایک نے اپنی ہی ذمہ داری قبول کرنی ہے۔ اور پاکستان کی جو ناکامی ہے اس کی سب سے بڑی صورتحال، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر شرک، اللہ کے نظام کو نافذ نہ کرنا
اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ عروج پہ ہے۔ ہمارے نزدیک شرک صرف یہ ہے کہ ہم جی عبادت کرتے ہیں اللہ کے حضور بس، اور اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں ہے، حالانکہ ہر ایک چیز جو اللہ کے نظام کی منفی کرتی ہے آپ اس سے بڑھ چڑھ کے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک شرک ہے۔ اور شرک کو کبھی ذرا آپ تھوڑا سا شرک کے بارے میں سرچ کر کے دیکھیں، موبائل آپ کے پاس ہے، ذرا سا سرچ کر کے دیکھیں کہ شرک آخر ہے کیا۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بت کو پوجا نہیں کرتے ہیں، آپ جی اللہ کے حضور اپنا سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کی یہ ایک ادنا سی قسم ہے کہ آپ کسی اور کے سامنے آپ سجدہ کرتے ہیں، لیکن شرک کی جو سب سے بڑی اقسام آ جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے نظام کی نافرمانی کرتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں آپ بالکل بھی اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا جو نظام ہے وہ اس دنیا کا سب سے بہترین نظام ہے۔ اور جب تک مسلمانوں نے اللہ کے نظام کے اوپر عمل درآمد شروع کیا، جب تک مسلمان اللہ کے نظام پہ عمل کرتے رہے ہیں تب تک انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3334 3334، اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس شخص سے پوچھے گا جسے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا گیا، اگر دنیا میں تمہاری کوئی چیز ہوتی تو کیا تو اس عذاب سے نجات پانے کے لیے اس سے بدلے میں دے سکتا تھا؟ وہ شخص کہے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، لیکن جب تو دنیا میں آیا تو اسی شرک کا عمل اختیار کیا۔ ہم حدیثوں سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔ آج کی حدیث بخاری کی ہے 3334، جس کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی منفی کی ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرنا۔ شرک بن نفس، شرک جو ہے شرک وہ ایک بہت ہی گہرائی میں سمجھنے والی چیز ہے کہ آپ کس کے اوپر شرک اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے نظام کے اوپر یا آپ اپنے رہن سہن میں۔ نماز اور روزہ یہ بعد میں آتے ہیں، پہلے آتا ہے اللہ کا نظام۔ نظام وہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں، اور جو انہوں نے اصول اپنائے تھے وہی ہم اصول اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔